تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ہم یہ سمجھ رہے ہیں مسجد میں آیا سو والا روزے دار یہ متقی ہم سمجھ رہے ہیں، تقوی والا ہم یہ سمجھ رہے نہیں۔ اللہ نے کہا لیسا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیا بات ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی تقوی کا اصول صرف مشرق اور مغرب کی طرف کرنے میں نہیں ہے، صرف نمازی کے اندر نہیں ہے، صرف روزے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اب یہ کہ مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، غیر رمضان میں رمضان میں، گھروں کے باہر، شادی خانوں میں، منڈیوں میں، دکانوں میں کہاں نہیں ہوتی، تقوی کے اصول کا سبب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی تو یہ ہے، تقویٰ تو یہ ہے، پہلے جو باتوں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، لیکن ایمان علم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ شیخ حسین بن عمر سورہ عصر تلاوت کرتے ہوئے عصر کی تفسیر میں لکھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے کے سارے انسان، ہر زمانے کے انسان سب خسارے میں ہیں، سب کے اعمال تباہی کے درجے پر ہیں، لیکن کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا۔ علامہ شیخ حسین کہتے ہیں ایمان اور عمل کے درمیان علم ضروری ہے، علم شرط ہے۔ ایمان کب آئے گا؟ جب اللہ عز و جل کے بارے میں علم ہوگا تو ایمان آئے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوگا تو ایمان آئے گا، فرشتوں کے بارے میں علم ہوگا تو ایمان آئے گا۔ علم ضروری ہے ایمان کے لیے اور علم ضروری ہے عمل کے لیے، علم شرط ہے۔ تو پہلی آیت میں اصول علم ذریعہ ہے تقوی کے اصول کا، علم حاصل کرتے رہنا یہ تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اصول علم میں ہمارا مزاج کیا ہے یہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ رمضان آئے گا، دروس آئیں گے، تفسیر چلیں گی، حدیث چلے گی، سب چلے گی، لیکن اصول علم کا اثر آپ کے اوپر کیا ہو رہا؟ آپ وقت کتنا نکال رہے ہیں؟ سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، دن میں ایک بار، گھنٹے میں ایک بار، یہ ہمارا جائزہ ضروری اصول علم۔ اصول علم پر انسان کا ایمان جو سو اضافت کی طرف چل جاتا ہے۔ قبر کے سوال کیا ہے؟ پہلی وحی اقرا، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، تعلیم دی گئی علم کی۔ پھر انسان کے لیے جو آخری پیغام فرشتوں سے سوال کی شکل میں آئے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں من ربک اللہ، ما دینک اسلام، من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو جاتا۔ کائنات کی ہر شے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، اور جو ذات باقی رہنے والی ہے اس نے اپنی شان بتاتے ہوئے واضح طور پہ اپنے آخری کلام میں ارشاد فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ، وہی معبود برحق ہے جو عبادت کے لائق ہے، امید کے لائق ہے، توکل کے لائق ہے، دعا مانگنے کے لائق ہے، دعا مانگ کر جسے امید رکھی جائے کہ دعا قبول کرے گا اسی کے لائق ہے، الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ، اور اس ذات کے قریب ہر چیز ایک شے ہے۔ کائنات کی ہر چیز چاہے جتنی بھی بڑی انسان کو دکھتی ہو، چاہے انسان کی عقل میں وہ بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن اللہ عز و جل کے قریب ہر چیز کا وجود صرف ایک شے ہے، حالک، اور ہر شے اللہ عز و جل جیسے تخلیق کیا ہے ویسے اللہ ہلاک کر دینے والا ہے، اور جو ذات باقی رہنے والی ہے وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو وجود دیا۔ اسی کا حکم ہے عزیز دوستو کہ موسم کا آنا جانا ہے، دنوں کا آنا جانا ہے، رات کا آنا جانا ہے، چاند سورج کا جو سو آنا جانا ہے، اسی کا حکم ہے مہینوں کا آنا جانا ہے۔ انہی مہینوں کے سسٹم میں اللہ عز و جل نے 12 مہینوں کی گنتی رکھی، اور اس میں ایک ایسا مہینہ اللہ عز و جل نے رکھا ہے کہ انسان جو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ایمان میں مزید اضافے کے لیے اپنے ایک نظام کے تحت ایک موقع عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے جو مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی، مغرب پڑھے گا، دیگر نمازیں پڑھے گا، لیکن ایسے مسلمان کے بارے میں آپ سوچیے جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا مومن اور ایک کافر کے درمیان تو فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے، لیکن اس کے مسلمان ہوگا وہ کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا کہ تو کافر ہو گیا کہ جب تک کہ علماء اس پر حجت قائم نہ کر دیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کی وابستگی نماز سے اور مسجد سے ہے اس کے ایمان کی کیفیت میں، اور وہ مسلمان جس کی وابستگی مسجد اور نماز سے نہیں ہے، دونوں کے ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک اسی طرح کہ اللہ عز و جل ایک 11 مہینے تک ایک سسٹم کے ساتھ ملے اور آپ کی زندگی گزاری، جس میں نماز بھی ہوگی، پیر و جمعرات کے روزے بھی رکھتے ہوں گے لوگ، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے لوگ، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے لوگ، بیواؤں کے تو سلوک بھی کرتے ہوں گے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ جو ضروری ہے ایک مسلمان کے ایمان کی تازگی کے لیے، یہ تو صف اول کے جو لوگ ہیں اس امت کے صحابہ کرام، یہ تو ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزے فرض تھے، تو گویا ایمان میں جو سو اضافت اور ایمان کا جائزہ عبادت کے ذریعے جو اللہ عز و جل ہمارے لیے کراتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ وہ پیغام لے کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ عزیز دوستوں، قرآن مجید کی وہ آیت جو شیخ محترم نے تلاوت کی، اب یہاں سے شاید آپ جمعہ کے کئی خطبوں میں سنیں گے، گزشتہ گزرے ہوئے جمعے میں بھی آپ سنے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم سے پہلے کی قوموں پر روزے اللہ نے فرض کیے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے لعلکم تتقون کہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب یہاں دو اہم باتیں ہیں، اول بات یہ ہے کہ تقوی کیا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلی چیز یہ کیا یہ چیز ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جب تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا روزہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا تقوی کے اصول کے لیے کیا ایک مسلمان کو 11 مہینے انتظار کرنا پڑے گا پھر سے کہ بھئی اب تقوی حاصل کرنے کا سامان آ چکا ہے؟ اس لیے کہ آیت کو پیش کر اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ آ گیا تو اس کے سوا کوئی دوسرے ذریعے ہی نہیں تقوی کے، تو کیا 11 مہینے ایمان کی کمزوری کے ساتھ انسان رہے گا اور رمضان میں آنے کے بعد ایمان کو چارج کرے گا پھر کمزور ہو جائے گا؟ مقصد تو رمضان کا یہ نہیں ہے، ایمان کی ڈگر پہ تو چلنا ہی زندگی بھر، مجھ کو آپ کو وہ بھی ہدایت رب کی ہدایت سے، رمضان کا مہینہ آنے سے مزید اپنے ایمان میں مضبوطی، مزید جو سو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، مزید دل کے میل کو دور کرنا، مزید تقوی کی راہ پہ نکلنا، مزید اپنے آپ میں عہد کر لینا کہ مزید جو سو نفس امارہ کو کچھ لیں گے، مزید نفس لوامہ کی بات دیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ یہ رمضان کا اصل مقصد ہے کہ صرف اور صرف رمضان ہی کو تم تقوی کا ذریعہ مت سمجھو، رمضان کے علاوہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی کے اصول کے لیے گزرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جہاں پر سورہ بقرہ کے نمبر 183 میں اس بات کا ذکر کیا ہے، تو اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل نے ان باتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ تقوی تمہاری زندگی میں کن کن باتوں سے آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم اگر یہ تصور میں کہ صرف روزہ ہی تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے، تو اللہ عز و جل نے یہاں پر ساری زندگی کے اندر تقوی کے اصول کا مقصد بیان کر دیا، اور یہاں خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، یہاں تو خطاب اللہ عز و جل انسانوں سے کر رہا ہے تاکہ انسان اس ڈگر پر آ جائے، اپنی رب کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی اسماء و صفات کو پہچان کر اس کی عبادت کی طرف آ جائیں، تاکہ ہر انسان تقوی کی زندگی کے ڈگر پر آ جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں کی جماعت، تمہارے رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس طرح تم سے پہلے کو بھی تخلیق کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو آدمی مر چکا ہے اس کی تخلیق بھی اللہ عز و جل کرنے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون، یہ تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرو، تو گویا کیا صرف رمضان کا روزہ ہی تقوی کے اصول کا ذریعہ نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عبدو، عبادت کرو، ہر قسم کی عبادت تمہارے لیے تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے، صرف رمضان کا روزہ نہیں، رمضان کی زکوٰۃ نہیں، رمضان کی افطار نہیں، رمضان کا روزہ نہیں، صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر ہی تقوی کی تعلیم دی جائے پھر بھلا دی جائے، لیکن اس آیت نمبر 21 میں اللہ نے جہاں پر ارشاد فرمایا اعبدوا، عبادت کرو، تاکہ ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ اب عبادتوں کی کئی اقسام ہیں،
سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر علامہ شیخ نے کہا ایاک نعبد، عبادت سے مراد دو اہم باتیں یہاں پر ہے. اول، ہر وہ بات جو اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہی وہ کرنا ایاک نعبد عبادت میں شامل ہے. پھر ہر وہ بات جو اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا اس سے بچنا بھی عبادت ہے. گویا جو کرنے کے لیے کہا گیا کرو وہ عبادت ہے، جس بات سے رکنے کے لیے کہا گیا اسے رکو عبادت ہے. جیسے کہا گیا کہ سود حرام ہے، آپ کے پاس آپشن ہے سود لینے کا، سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کا، فکس ڈپازٹ لینے کا، چھٹی کے کاروبار کا، مٹی کے کاروبار کا، انسٹالمنٹ کے کاروبار کا، انشورنس کے کاروبار کا، کریڈٹ کارڈ کے کاروبار کا. آپ کا آپشن ہے، آپ رک رہے، یہ عبادت ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، والدین کے ساتھ دوسرے سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، بچوں کے ساتھ تربیت کا معاملہ کرو، ان کی پرورش کرو، ان کے کھان پان کا لحاظ، ان کی تعلیم و تربیت، یہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. اب عبادت کا تصور ہے ہمارے پاس یہ بیٹھے ہوا ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ اور مسجد عبادت کی جگہ، مسجد کے باہر دنیا داری. یہ جو تصور ہمارے پاس بیٹھے ہوا ہے دین اور دنیا کا، انتہائی غلط کانسیپٹ. دین بولے تو مسجد میں آتے پینچے بول لینا، دنیا بولتے مسجد کے باہر نکلتے پینچے چھوڑ لینا. یہ ہمارا جو ذہن بنے ہوا ہے، دین مسجد کے اندر، دنیا مسجد کے باہر، اس کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کے تقوی کو سمجھ سکیں گے. اس لیے کہ عبدو جو عبادتوں کا حکم ہے وہ مسجد کے اندر بھی عبادت ہے، مسجد کے باہر بھی عبادت ہے. اس لیے کہ مسجد کے اندر جو اطاعت ہے وہ بھی عبادت ہے، مسجد کے باہر جو اطاعت ہے وہ بھی عبادت ہے. اس لیے علماء کرام نے عبادتوں کے اقسام کو دو قسم میں جو جوڑا، عبادہ محضہ اور عبادہ غیر محضہ میں. یعنی وہ عبادتیں جو نماز ہیں، جو روزہ ہیں، جو صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، دیگر ایسی عبادتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر بتا دی، ان کو ویسے ہی کرنا یہ عبادہ محضہ ہے. ان میں ذری قسم کی ترمیم تبدیلی نہیں ہو سکتی. نماز کا طریقہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ویسے ہی ہوگی، اگر ویسے نہیں ہوتی نماز رد کر دی جائے گی. اسی لیے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے جو شرطیں کیا ہیں، اول اخلاص ہونا، خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہونا. دوسری یہ بات ہے کہ وہ سنت پر مبنی ہونا. اخلاص سنت نہیں ہے تو عبادت رد ہے، سنت ہے اخلاص نہیں ہے تو بھی عبادت رد ہے. اب سنت اگر کوئی سمجھ رہا غلط عمل کرتے ہوئے سنت سمجھ رہے کہ سنت نہیں ہے، وہ بھی جو سو عمل رد ہونے والا ہے جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لے. لیکن کوئی عمل ایسا ہے وہ کسی دوسرے کے عمل کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح سنت ہے اور حقیقی معنی میں جو حدیث میں بات آ گئی وہ سنت سے نفرت کر رہا ہے، تب تو ایسی سنت سے نفرت کرنا کفر والی بات ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث، کسی سنت سے نفرت کفر والی بات ہو جائے گی. اور علامہ شیخ عثیمین سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان شانیہ کا الابتر، شانیہ کا شنانو کے معنی کہا نفرت کرنے والا، چھڑنے والا. کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. وہ تو ابو لہب اور وہ دیگر لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفرت کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو پیش کرتے ہوئے شیخ عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں ان شانیہ کا شنانو میں وہ مسلمان بھی آ جاتا ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوگا، لیکن جب نماز پڑھتا ہے یہ نماز کی فرضیت سے اس کے دل میں نفرت ہے، تب تو یہ کافر ہے. یعنی نفرت آ رہی نماز کی کیفیت سے. حتیٰ کہ آپ نے کہا نماز کے علاوہ اسلام کی کوئی بھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ادنا بات کی نہ ہو. ویسے تو شریعت کی کوئی بات ادنا نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام ایک مسلمان کے ذہن میں کسی بات کو اگر وہ ادنا سمجھ رہا ہے، جیسے عورتیں اگر یہ سمجھ رہی آنکھوں کے اوپر کے بال بنانا ادنا بات ہے، مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹخنے کے اوپر تہبند رکھنا، پینٹ پاجامہ رکھنا ادنا بات ہے، یہ آپ کے قریب ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ عمل نہیں کرتے ہوں گے، آپ کے ایمان کی کمزوری الگ بات ہے، لیکن یہ عمل نہیں کرنے کی وجہ اگر اس عمل سے نفرت ہے تب تو ایک کفر والی بات ہے. لیکن یہ عمل نہیں کرنے کی وجہ اس عمل کو آر سمجھنا ہے، مشکل سمجھنا ہے، چھڑ سمجھنا ہے، تو شیخ محترم نے کہا تب تو نفاق دلوں کے اندر داخل ہو گیا. تو عزیز دوستو بنیادی بات یہ ہے عبادت ہر وہ معاملہ ہے، چاہے عبادت محضہ ہو عبادت غیر محضہ. آپ کا لباس پہننا عبادت میں شمار ہے، آپ کا کھانا کھانا عبادت میں شمار ہے، آپ کا نکاح کرنا عبادت میں شمار ہے، آپ کا ولیمہ عبادت میں شمار ہے، آپ کی تجارت عبادت میں شمار ہے. تجارت اسلام نہیں ہے کیا؟
لوگ سمجھ رہے ہیں دین بھی دیکھنا دنیا بھی دیکھنا، خالی دین دیکھتے گئے تو کیسا کاروبار کون کرے گا، دنیا کون کرے گا؟ ارے بھائی وہ بھی دین ہے، اس نظریے سے آپ سمجھائیے بھائی دین کے اس پہلو کا بھی جو فرض عین ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرو، گھر والوں کا حق بھی ادا کرو، تمہاری تجارت بھی تمہارا اسلام، تمہارا نکاح بھی تمہارا اسلام، تمہارا ولیمہ بھی تمہارا اسلام، تمہارا لباس بھی تمہارا اسلام، تمہارا کھانا پینا بھی تمہارا اسلام، تمہارا روڈوں پہ چلنا پھرنا تمہارا اسلام، تمہاری دعوتیں تمہارا اسلام، تمہاری دوستی تمہارا اسلام، تمہاری دشمنی تمہارا اسلام، تمہاری سیاست تمہارا اسلام، ہر امور زندگی کے جو ہے جب اسلام کے مطابق ہوں گے تب بھی وہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور جب سب کام عبادت سمجھ کر کیا جائے گا تو یقیناً اللہ عز و جل جو اس آیت میں ذکر کیا ہے لعلکم تتقون، میری عبادت کرو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ 10 روپے کی بھی چیز ہے، ڈپلیکیٹ 8 روپے کی بھی چیز ہے، آپ ڈپلیکیٹ 8 روپے کی 10 روپے بول کے بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں خوف ہے کہ اللہ عز و جل کو جواب دینا ہے لعلکم تتقون، تم اللہ کی عبادت سمجھ کر اپنے کاروبار کو کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت سمجھ کر اپنے کاروبار کو کر رہے ہو، لعلکم تتقون یہ نیکی تقوی میں اضافہ کر دے گی۔ اس لیے کہ انسان زندگی کے تمام امور میں جو بھی ادنا نیک کام نہ کر لے اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور ادنا برائی کا کام کیوں نہ کر لے اس کے ایمان میں جو سو کمزوری کا سبب بن جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کے کئی معنی علماء کرام بیان کریں گے، لیکن ان کے کئی معنی میں کئی اصول میں 2 اصول بڑے اہم ہیں جو عقیدے کی کتابوں میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں علماء کرام نے اصول کے طور پہ پیش کیا ہے۔ تقوی کا اصول کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب میں اور آپ عمل کریں، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے سامنے وہ اعمال کی جزا و سزا پیش کی گئی جو میری امت کو دی جائے گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ عز و جل میرے امتی میں سے اس بندے کو بھی نیکی دے دے گا، اجر و ثواب دے گا جو اللہ کے کسی گھر مسجد میں گرے ہوئے تنکے کو اٹھا دے، اس کی بھی اجر و ثواب اللہ عز و جل سے دینے والا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، شیخ نے کہا 100 سے 700 تک اجر و ثواب نیکیاں ملیں گی۔ نیکیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس نیکیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نیکی ہم سمجھ رہے نیکی ملتی، کیا ہے نیکی؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو نیکی کا تعارف کیا بیان کر سکے؟ قیامت کے دن میزان ہے، میزان کے جو سو 2 پلے ہیں، ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی، دوسرے میں جو سو برے اعمال تولے جائیں گے۔ تو حقیقت میں نیکی کا تصور میرا آپ کے پاس یہ ہے کہ آخرت میں اللہ میزان میں وہ چیز میرے جو کار خیر دنیا کے اندر ہے، آپ کے جو کار خیر دنیا کے اندر ہے، اس کی بدولت جو اللہ نیکی عطا کرتا ہے وہ نیکی میزان میں تولی جائے گی، وہ نیکی کا تصور ہونا چاہیے۔ جیسے کہا کہ الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر لیٹر پہ 10 نیکیاں ہیں، یہ 10 نیکیاں میزان میں رکھی جائیں گی، پلڑا بھاری ہوگا۔ اب میں اور آپ کوئی دنیا کا آدمی اس کا نقشہ بیان نہیں کر سکتا، چوکڑی ہوگی، گول ہوگی، ریکٹینگل ہوگی، وہ نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا کام ہے ایمان لانا، اللہ کی گواہی کی بنا پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنا پر ہم ایمان لائیں، نیکی تو لی جائے گی۔ اس تصور سے میں اور آپ عمل کریں گے تو عبادت کا ہر وہ معاملہ، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، مسجد کے واش روم، کون بیٹھنا چاہیں گا ٹوائلٹ کے اندر جا کے، لیکن وہاں جانا عبادت۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، عبادت۔ بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں دین سمجھ کے عبادت، بائیں ہاتھ سے طہارت دے رہے عبادت، پانی سے صاف کر رہے عبادت، نکل کے سیدھا پیر ڈال کے باہر نکلے عبادت، نکل کے غفرانت پڑھے عبادت۔ عبادت نہیں ہے کیا ہے؟ عبادت کا تصور صرف سر جھکانا نہیں ہے، ہر قسم کی اطاعت عبادت کے اندر شامل ہے۔ ہر اطاعت اللہ عز و جل کی اور ہر قسم کی اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر شامل ہے۔ لعلکم تتقون، یہ جو عبادتیں چھوٹی چھوٹی کام جو دنیا کے اندر کر لیتے یہ عبادت کے اندر شمار ہوتی اور اسی سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا۔ تو تقوی کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان جب عمل کرے، ادنا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، حتیٰ کہ کھجور کھلا کر کیوں نہیں صحیح اجر و ثواب حاصل کر لو، کسی چیز کو حقیر مت سمجھو۔ تو پہلا اصول یہ ہے تقوی کا کہ کوئی بھی نیک کام میں اور آپ کریں اس امید کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہماری مغفرت کرنے والا ہے، کس امید کے ساتھ کہ یہ عمل کرتے وقت کہ 100% صحیح کر لوں گا میں، کیا 100% صحیح کر لیں گے آپ؟
بھائی سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے, ہاتھ سینے پہ باندھ رہے ہوں گے, لیکن کیا اخلاص ہمارا ہے, توجہ ہماری ہے, نیت ہمارا ہے, متوجہ ہم ہیں ٹوٹلی اللہ کی طرف جو سو اپنے آپ کو جو سو لگا دیے نماز میں؟ کیا اس درجے پر جا کے ایمان کی نماز ہو رہی میرے آپ کی کہ ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا یہ نہیں تو کم سے کم ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ دونوں درجے بھی نہیں ہے تو ایمان کا بھی کتنا کندر درجے پہ ہماری نماز چل رہی. کیا یہ درجے پہ ہم ہیں؟ تو پہلی کیفیت ایسی کہ عربی پڑھ رہی نماز, لیکن اس میں جو خطا ہے, جو کوتاہی ہے, جو کمی ہے, جو غفلت ہے, جو گناہ ہے, تیری ذات سے امید ہے تو اسے معاف کر دے گا, تو ڈھانپ دے گا. اسی لیے سلام پھیرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا پڑھتے ہیں سب سے پہلے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ڈھانپ دے اللہ, ڈھانپ دے اللہ, ڈھانپ دے اللہ. ان خطاؤں کو ڈھانپ دے جو نماز میں ہو گئی میرے, پردہ ڈال دے یہی پر, اور قیامت میں بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, میں پلٹ کر آتا ہوں. اس امید کے ساتھ تقوی کا پہلا اصول یہ کہ عمل ایسے ہو کہ رب سے امید ہو اس کی رحمت کی, اس کی بخشش کی, اس کی مغفرت کی, کہ اس کی رحمت وسیع ہے, کہ ہم سے خطا بھی ہوگی تو درگزر کرنے والا ہے. اور تقوی کا دوسرا اصول یہ کہ عمل میں ایک تو رب سے امید ہو, اس کی رحمت, اس کی بخشش کی, اور دوسرا یہ خوف ہو, یہ ڈر ہو کہ اللہ پکڑ بھی اس کی اتنی ہی مضبوط ہے, اللہ پکڑنے والا بھی تھا. سورہ اعراف آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, اعراف والے, ارے جن کا حساب و کتاب ہونا ہے, نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کچھ ایسے لوگوں کو کہ جن کا آدھا جسم اچھا ہے اور آدھا جسم خراب ہے. پوچھا فرشتوں سے کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیک عمل بھی کرے, برائے عمل بھی کر لیے, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے, چاہے تو انہیں بخش دے چاہے تو انہیں عذاب دے. کیا جنتیوں کا وہ تذکرہ نہیں سنیے کہ ہاں ہر مسلمان ڈائریکٹ جنت میں داخلہ لینے والا ہے سوائے ان صحابہ کے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس منہج پر, جس طریقے پر, جس عقیدے پر, جس اخلاق پر, جس معاملات پر جو زندگی گزارے گا, ما انا علیہ الیوم واصحابی, وہ فرقہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کئی مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا چکیں گے جہنم میں. شفاعت ہوگی, کبھی فرشتوں کی شفاعت, انبیاء کی شفاعت, قرآن کی شفاعت, روزے کی شفاعت, جنتی اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی شفاعت جب ہو جائے گی اللہ عز و جل اعلان کرے گا اب الرحمن الرحیم کی شفاعت باقی ہے. اور اللہ کی شفاعت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا اور مٹھی بھر کے چند ایسے لوگوں کو باہر نکالے گا جو دنیا میں ایک بھی نیک عمل نہیں کرے ہوں گے. یہ اللہ کی شفاعت ہے, نکالے گا ان کو اللہ عز و جل, فیصلہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جنت میں تو جانا طے ہے 100%, لیکن بعض کے لیے وایا جہنم جنت میں جانا ہے. ان کے جسم کالے ہو جائیں گے, جنت کا پانی ڈالا جائے گا, جنت کی نہروں کا پانی ڈالا جائے گا, تب وہ نکالے جائیں گے. تو اس خوف کے ساتھ عمل ہو, یار اب اگر تیری پکڑ ہو گئی تو, اگر اس خطا پہ جو سو آپ جو سو ہم پر پکڑ لیے تو ہماری درگزر کر دینا, معاف کر دینا. ایک تو امید ہو اور ادھر اللہ کا خوف ہو. یہ ڈر اور امید کے درمیان جب انسان عمل کرتے نکل جاتا ہے, جب مسلمان عمل کرتے نکل جاتا ہے, اس کے عمل کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کی عبادتوں کی کیفیت بدل جائے گی. مگر کب؟ جب ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو کہ اللہ بخشش کرنے والا, اللہ قبول کرنے والا, اللہ حساب بھی لینے والا ہے. ہم عائشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ عائشہ تم نے کیسی بات کہہ دی صفیہ کے بارے میں, تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں ڈبو جائے تو سارا پانی جو سو خراب ہو جائے گا. مبارک پوری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں مطلب یہ انسان سمندر کے پانی جیسی نیکیاں کیوں نہ لے کر آ جائے, لیکن کبھی کبھار کوئی ایک برائی اتنی بڑی نیکیوں پہ بھاری پڑ جا سکتی. تو ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو. اس خوف اور امید کے درمیان جب عمل ہوتا وہ تقوی کی ڈگر پر چلنے والا عمل ہے. انسان غافل مطمئن بھی نہیں ہو جانا. اس لیے کے بعد علماء اکرام نے لکھا جو مطمئن ہوں گے اپنے عمل پر, سمجھو منافقت کے راستے پر نکل گیا. میں صحیح, میرا عمل صحیح, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا, میری عبادت غلط ہو سکتی. ارے کون نیت کون دیکھے گا تمہاری؟ تم بولنے سے کیا جو سو اعمال نامے فرشتے لکھ دیں گے ان کی عبادت قبول. لیکن ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. لیکن پھر وہ حدیث قدسی بھی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندو گھبراؤ نہیں, اللہ عز و جل نے قلم کی تخلیق جب کی
تو اللہ عز و جل نے اس بات کو اپنے لیے لازم کر لیا کہ فرمایا اللہ عز و جل یقیناً میرے بندو جان لو میری رحمت میرے غضب پر غالب رہنے والی ہے ہمیشہ. تو اللہ غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے. تو ڈر اور امید کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل انسان کی کیفیت بدلے گا. اسی سے تقوی کا اصول ہو سکتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. تو عزیز دوستوں، ہر قسم کی عبادت تقوی کا اصول ہے. صرف رمضان ہی میں یہ آیت پڑھ دینا اور یہ آیت کے سوا قرآن میں کوئی دوسری آیت ہی نہیں رہی اگر بعد میں اور آپ کے سامنے پیش ہو جا رہی ہے اگر کہ صیام ہی تقوی کا اصول ہے. نہیں، یہ تو ٹریننگ ہے. کیا کیا باتوں سے اللہ نے کہا تم تقوی حاصل کر سکتے ہو. اسی سورہ میں پھر آگے بڑھیے آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ عز و جل نے ان باتوں کو بتایا جو مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے اور تقوی کے اصول کا سبب بن جاتی ہے. جو رمضان میں بھی ہوتی ہے، غیر رمضان میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن تقوی کا اصول بن جاتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی صرف یہ نہیں ہے، تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ہم یہ سمجھ رہے ہیں مسجد میں آیا سو والا روزے دار یہ متقی ہم سمجھ رہے ہیں، تقوی والا ہم یہ سمجھ رہے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا لیسا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی تقوی کا اصول صرف مشرق اور مغرب کی طرف کرنے میں نہیں ہے، صرف نمازی کے اندر نہیں ہے، صرف روزے کے اندر نہیں ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اب یہ کہ مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، غیر رمضان میں، رمضان میں، گھروں میں، گھروں کے باہر، شادی خانوں میں، منڈیوں میں، دکانوں میں، کہاں نہیں ہوتی. تقوی کے اصول کا سبب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی تو یہ ہے، تقویٰ تو یہ ہے پہلے جو باتوں کو اللہ نے بنایا ہے اللہ پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا. لیکن ایمان علم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. علامہ شیخ حسین نے سورہ عصر تلاوت کرتے ہوئے عصر کی تفسیر میں لکھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے کے سارے انسان، ہر زمانے کے انسان سب خسارے میں ہیں، سب کے اعمال تباہی کے درجے پر ہیں. لیکن کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا. علامہ شیخ حسین کہتے ہیں ایمان اور عمل کے درمیان علم ضروری ہے، علم شرط ہے. ایمان کب آئے گا؟ جب اللہ عز و جل کے بارے میں علم ہوگا تو ایمان آئے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوگا تو ایمان آئے گا. فرشتوں کے بارے میں علم ہوگا تو ایمان آئے گا. علم ضروری ہے ایمان کے لیے اور علم ضروری ہے عمل کے لیے. علم شرط ہے. تو پہلی آیت میں اصول علم ذریعہ ہے تقوی کے اصول کا. علم حاصل کرتے رہنا یہ تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اصول علم میں ہمارا مزاج کیا ہے یہ جائزہ لینا ضروری ہے. رمضان آئے گا، دروس آئیں گے، تفسیر چلیں گی، حدیث چلے گی، سب چلے گی، لیکن اصول علم کا اثر آپ کے اوپر کیا ہو رہا؟ آپ وقت کتنا نکال رہے ہیں؟ سال میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، دن میں ایک بار، گھنٹے میں ایک بار. یہ ہمارا جائزہ ضروری. اصول علم، اصول علم پر انسان کا ایمان جو سو اضافت کی طرف چل جاتا ہے. قبر کے سوال کیا ہے؟ پہلی وحی اقرا، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا تعلیم دی گئی علم کی. پھر انسان کے لیے جو آخری پیغام فرشتوں سے سوال کی شکل میں آ گیا من ربک ما دینک من نبیک. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں من ربک اللہ، ما دینک اسلام، من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا. یہ کیا بچوں کو رٹانے والی کوئی چیز ہے؟ یہاں کہا گیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. ارے تقویٰ تو جب آئے گا نیکیوں پہ جب نکلو گے، جب اصول علم میں پختگی کے ساتھ اپنے رب کی ذات اور صفات کے متعلق سیکھو گے، علم کی پختگی کے ساتھ نبیوں کے بارے میں سیکھو گے، علم کی پختگی کے ساتھ ملائکہ کے بارے میں سیکھو گے، کیسے نزول ہوتا ہے، کیسے پیغام آتا ہے، کیسے قرآن لکھا گیا، کیسے محفوظ کیا گیا، کیسے یاد کیا گیا، کیسے پہنچایا گیا، تفسیر کیا ہوتی ہے، شرح کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، سائنس کیا ہوتی ہے، اسماء رجال کیا ہوتے ہیں، علماء کی محنت کیا ہوتی ہے. علم میں ڈوبو تب جا کے لیس البر. خالی یہ نہیں ہے چہرہ ادھر ادھر کر لینا. اصول علم بنیاد ہے ہمارے تقوی کی. اس لیے علم نہیں ہے، اس لیے مسجدیں صرف رمضان میں بھر رہے ہیں. علم ہوتا ہم کو تو رمضان کے علاوہ مسجدوں میں آتے تھے. علم نہیں ہے اپنے پاس. کلچر ہے نیکیوں کا،
جیسا رمضان میں شیرخرما بنانا کلچر ہے، ویسی رمضان میں مزیدہ بھرنا کلچر ہے اپنے پاس۔ اگر علم ہوتا تو لیس البر کو سمجھ جاتے، ارے تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب طرف منہ کرنا رمضان میں ایک مرتبہ آ کے، بلکہ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والنبیین، علم حاصل کرنا۔ من ربک اللہ، کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ عرش پر ہے، اہل حدیث و معلوم کافی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی دو آنکھوں کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے دو بیر کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی دو انگلیوں کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی صفت رضا کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی صفت غضب کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی صفت رحمت کے بارے میں پڑھیں، اللہ کی صفت الرحمن کے بارے میں پڑھیں۔ نہیں، چلتی کا نام گاڑی۔ اگر میں اور آپ اہل حدیث مزید میں، تو اللہ کی یقیناً نعمت ہے اپنے لیے، پھر اس نعمت کو ڈبل کرنا، مزید کرنا، پختگی لانا، وہ اصول علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیس البر، تقوی کا اصول مسجد کے اندر نہیں، رمضان کے اندر ہی نہیں، رمضان کے باہر، مسجد کے باہر جائیے آپ، پھر اللہ تعالیٰ کے اصول علم سب سے پہلا سبب ہے تقوی کے اصول کا۔ پھر کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور پھر مال جس کی محبت ہے، وہ تو انسان کی فطرت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 100 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کے خزانے بھی دے دیں، انسان کو اگر میں اپنی رحمت کے خزانے بھی عطا کر دوں، آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اگر میں انسان کو اپنی رحمت کے خزانے دے دوں، کہ کچھ کمی اللہ کی رحمت کے خزانے میں خرچ ہونے سے، اگر عطا کر دوں، تو انسان کا معاملہ یہ ہے خشیت الانفاق، ارے خرچ کرنے سے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو بھی ڈرے گا، یہ ختم نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بڑا تنگ دل ہے۔ پھر یہاں پر کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت ہوں گی، وہ تو رہتی، 10 کا 20 کرنا، 20 کا 25 کرنا، سود سے کریں تو الگ بات ہے، تجارت سے کریں تو الگ بات ہے، کرو، تجارت تو حلال ہے، 10 کا 20، 20 کا 25 کر رہے ہیں تم، اچھی بات ہے، لیکن مال کی محبت ہوتے ہوئے مال کو خوشی سے خرچ کرنا، یہ تقوی کے اصول کا سبب ہے تمہارے لیے۔ صرف سیام روزہ نہیں ہے تقوی کا اصول، مال کی محبت ہوتے ہوئے اسے خرچ کرنا۔ اس لیے کہ آیت کے شروع میں اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا، صرف مشرق اور مغرب رخ کرنا تقوی نہیں ہے، نیکی کا اصول نہیں ہوتا، مال کی محبت رکھتے ہوئے خرچ کرنا۔ اب ہم مال خرچ کرنا بولتے پہلے فقیر آتا ہے ذہن میں، نہیں ہے، خرچ کرنے کا حق پہلے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے دواخانے کے بل بھرنے پریشان ہے اولاد، بڑا بول رہا چھوٹا بھر، چھوٹا بول رہا بڑا بھر، بڑا بول رہا منجلا بھر، منجلا بول رہا انہیں بھر۔ مال کی محبت ہوتے ہوئے خرچ کرنا، باپ پہ، ماں پہ، بہن پہ، بھائی پہ، پہلے انفاق ہے، اولاد پہ، یہ تقوی کے اصول کا سبب ہے۔ خرچ کر رہے ہیں بولے تو کیا انہوں شادی بولتے شادی کر دیں گے، انہوں کار بولتے کار دلا دیں گے، نہیں، ان کی ضروریات پر، ان کی ہر وہ خواہش پر جو جائز ہے، جو مناسب ہے، جو ان کی ضروریات زندگی ہے۔ یہ مال خرچ کرنا بھی بیوی پہ، بچے پہ، ماں باپ پہ، بھائی بہنوں پہ، پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں میں، یہ بھی تقوی کے اصول کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا لیس البر، صرف یہی نہیں ہے مشرق اور مغرب وہ کرنا، ابھی تو نماز کا ذکر آیا نہیں، ابھی آپ دیکھیں مسجد کے باہر کے کام ہو رہے ہیں یہاں پر تقوی کے اصول میں، رمضان میں ہوتے کیا ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مانگنے والوں پہ، محتاجوں پہ خرچ کرنا، محبت ہوتے ہوئے خرچ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دیکھیں مال کے خرچ کرنے کے بعد صلاح کا ذکر آیا، اصول علم کے بعد صلاح کا ذکر آیا،
ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہے، صدقے کے بعد نماز کا ذکر ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز بھی تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے، ویسے ہی روزہ بھی تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ دینا بھی تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، پورا کرنا، یہ عہدوں کو پورے کرنا بھی تقوی کے اصول کا ذریعہ ہے، یہ نیکی تمہاری ثابت ہوتی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ پھر اللہ نے کہا صبر کرنے والے، جب مصیبتیں آتی ہیں، غم آتی ہیں، پریشانی آتا ہے، صبر کرتا، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسوں روکنے کے بڑا نہیں، صبر کا مطلب یہ خوشحالی ہو بدحالی ہو، دین پہ جمے میں رہنا، اللہ کے لیے برا گمان دل میں نہیں آنا، برے الفاظ زبان پہ نہیں آنا، برا خیال وسوسے الگ چیز ہے، لیکن نیت کے اعتبار سے آدمی سننا اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کے اندر، رمضان کے اندر تقوی سکھایا جا رہا، اس لیے مال خرچ کرنے کے لیے، صلاح قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے، اصول علم کے لیے، تب جا کے اولئک هم المتقون، تم متقی بنو گے، رمضان کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ تو تقوی صرف رمضان سے نہیں، ہر کام چھوٹا موٹا، گھر کے اندر، گھر کے باہر، دکان پہ جائیے آپ، لعلکم تتقون، اس لیے کہ 21ویں آیت کیا ہے، ہم نے عبادت کے لیے بھیجا ہے تم کو، تاکہ عبادتوں کے ذریعے تقوی حاصل کرو، ہر اطاعت عبادت ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی، چھوٹے موٹے باتوں میں بھی ہم کو تعجب ہوگا، اس لیول سے وہ لوگ سوچتے تھے۔ عمر بن خطاب اور رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بحرین سے سامان آیا بیت المال میں، اور بحرین سے سامان تو بحرین سے کستوری آئی، خوشبو، تو زمانے حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ مجھے کسی ایسی عورت کا پتہ بتا دے جو ایک کستوری جو آئی ہے اس کو بڑے ہی حساب سے تول دے، تاکہ جتنے صحابہ اکرام میں اس کی تقسیم ہونا طے ہے اتنا ہی عمر کے گھر میں بھی آ جائے۔ تو ان کے شریکیان بیوی جب یہ بات سنے تو بولے اللہ کی قسم عمر خطاب میں بہت ہی اچھے انداز میں تول کرتا ہوں دے دوں۔ عمر خطاب نے کہا نہیں تم کو نہیں دے سکتا، وہ کہتے میرے سے اچھا کوئی تول نہیں سکتی، میں تولوں گی، میری ذمہ داری دیجیے آپ۔ تقوی کے ساتھ جب آپ گھر میں ہیں تو ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں، ہم تول دیں گے۔ عمر خطاب نے کہا بھلے تو بڑے انصاف کے ساتھ تول دے گی کستوری، اور لوگوں کے حق میں ڈسٹریبیوشن بھی ہو جائے گا، وہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بندی یہ تو سوچ، جب تو کستوری کو اپنے ہاتھوں سے تولے گی تو کچھ کستوری تیرے ہاتھ پہ لگے گا جو تو اپنے سر کے بال اور پیٹھ پر لگا لے گی، اللہ کی قسم یہ عمر کے گھر میں اضافہ آ جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لعلکم تتقون، یہ تو گھر کے اندر کی بات تھی نا، مسجد میں تھا، یہ تو غیر رمضان کی بات ہے نا، رمضان کا تھا۔ لعلکم تتقون، یہ رمضان آتا ہی اس وجہ سے کہ یہ لیول پہ لے جانے ہیں، یہ معاملات وہ مزاج پہ چڑھ جانے ہیں، یہاں بھی نہیں لگاؤ۔ ظاہر بات ہے، آپ گھی کی دکان میں کام کریں تو گھی آپ کے ہاتھ کو لگ رہا، یا تو چاٹو آخری کا، یا تو نتھار کے پھینکو۔ آپ ملائی مار رہے ہیں، آپ کھووا مار رہے ہیں، آپ مٹھائی بنا دے، کچھ بھی ہاتھ کو لگتا ہے، لیکن جب تقسیم کی بات آ جاتی، امت کی بات آ جاتی، لعلکم تتقون، یہ مزاج سے کام کرتے تھے۔ یہ مقصد ہے عبادتوں کا، معاملات کا، گھریلو معاملات کا، مال کی تقسیم کا، ہر چیز میں اولئک هم المتقون۔ تو کیا اس میں عمر بن خطاب نہیں ہے متقون میں؟ یہ مثال بیان کرنے والے لوگ۔ تو دو زندگی کے تمام امور تقوی کا اصول کا سبب میرے اور آپ کے لیے بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عبادتوں کی کئی اقسام، کئی معاملہ سکھائے یا تقوی میں اضافہ میں آپ کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے رمضان میں ایک روزہ ہے، افطار، سحور، صبر، ہر چیز۔ اب عبادت اطاعت کیسے ہے، اطاعت اور عبادت سے نفرت کیسے نہیں ہونا دیکھیے آپ۔ رمضان ہی کا مہینہ، فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 10,000 کا لشکر لے کے مدینے سے مکے کی طرف فتح مکہ کے لیے نکلے، رمضان کا مہینہ، سحور کر لیے، مدینے سے نکلے، سفر کا آغاز ہوا،
ایک کچھ کئی 100 کلومیٹر جب سفر طے کیے، دوپہر ظہر کا وقت ہوا، جب نماز کے لیے پڑاؤ ڈالے ظہر اور عصر کے لیے، تو دھوپ کی گرمی اور اس کی شدت سے ہونٹ کڑک ہو گئے تھے، مشقت صحابہ پہ محسوس ہو رہی تھی روزے کی۔ تو مسافر کے لیے تو اجازت ہے کہ اور روزہ رکھے یا نہ رکھے، بھلے بعد میں پور کر سکتا ہے، مسافر اور بیمار کے لیے بات ہے۔ صحابہ کے جب اس کیفیت کو آپ سب نے دیکھا تو روزہ توڑنے کی اجازت دی۔ تو صحابہ کو تو 10,000 کا لشکر ہے، ایسے حدیث قولی طور پہ پہنچے گی تو بہت ٹائم لگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگایا اور پانی کا پیالہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر پانی کے پیالے کو ہاتھ اونچا کر کے بتا دیا سب کو۔ اب اطاعت میں، سماع اور بصارت میں تو صحابہ جڑے رہتے تھے، تقریباً نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیے اب عبادت کیا چیز ہے۔ ایاک نعبد، جو کام کو کرنے کے لیے بولے کرنا، جو کام سے بچنے کے لیے بچنا، یہی اطاعت ہے، یہی عبادت ہے، یہی تقوی کا اصول ہے، یہی بقا ہے، یہی رحمت ہے، یہی بخشش، یہی رحمت اصول کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، فجر سے پہلے تک سب حلال ہے، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، بیوی حلال ہے، سب حلال ہے۔ جیسے اذان ہو گئی وہی حلال چیز حرام ہو گئی، واضح ہے۔ کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، حرام ہی بولیں گے آپ کو، دوسرا لفظ ہی نہیں ہے اس کے، حرام ہے روزے کی حالت میں کھانا۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت کی ایسی ٹریننگ ضروری ہے، سال میں 29 یا 30 دن ضروری ہے، حلال حرام کا فرق سمجھنے، اطاعت کا احساس کرنے کے لیے۔ کھانا حلال پھر حرام، وہی چاول حلال پھر حرام، سالن حلال پھر حرام، فجر سے مغرب تک چیز حرام ہو جا رہی، وہ چیز اب حلال ہے میرے لیے، پھر رمضان میں ایک وقت کے لیے حلال ہو جائے۔ جب تک جو حلال ہے حلال سمجھنا یہی عبادت ہے، جب جو حلال حرام کر دیا یہی عبادت ہے۔ پانی کا پیالہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ کہہ کر پانی پی لیے، روزے توڑ لی، سفر میں تھے جائز ہے۔ جتنے صحابہ دیکھے تقریباً جب حدیث پھیلی آ گئی، عمل آ گیا دیکھنے کا، پانی پی لیے سب، کچھ لوگ نہیں پیے پانی۔ اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں بہت طاقت والے تھے شاید صحابہ، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، کہا کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے باوجود، یا آپ کے عمل کو دیکھ کر ہم نے پیا ہمیں دیکھنے کے باوجود، یا ہم سے آپ کی حدیث سننے کے باوجود ابھی پانی نہیں پیا۔ کس کا لشکر ہے؟ صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ نافرمانی ہوئی تو کہا جنہوں نے نہیں پیا وہ نافرمانوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کے لیے کہا، ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی۔ جس عمل کو کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آنے کے بعد ان کے لیے لازم ہو جاتا روزہ توڑنا، کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اب لازم تھی وہ بات، وہاں اختیار نہیں دیا گیا تھا، فرض الکفایہ بات نہیں تھی، کوئی کچھ کر لیتے تو سب کے لیے کافی تھا، ایسا نہیں تھا، کرنا ہی کرنا تھا۔ لعلکم تتقون، یہی ہے طریقہ، رمضان کی ٹریننگ یہی ہے کہ جس بات کو، جس حد تک، جس معاملے میں حلال کیا گیا حرام سمجھا، جس بات کو حرام کر دیا گیا حرام سمجھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شدت بہت ہے بھائی اسلام میں، اور نظام آباد کے لوگوں تو بہت ہی مشہور ہے، بہت شدت والے ہیں، حدیث ہے، شدت نہیں ہے۔ اسلام میں اگر عمل کرنے کو آپ شدت سمجھ رہے ہیں تو آپ بہگے ہوئے، آپ علاج کرانا پڑتا پھر۔ اگر کوئی ٹخنے کے اوپر پیر پیجامہ رکھ لے رہا، شدت ہے؟ یہ اعتدال ہے، اعتدال، یہ میانہ روی ہے، میانہ روی، اس کو شدت کا نام نہیں دے سکتے، شدت بولنے والا گنہگار ہے۔ ہاں اسلام میں وسعت ہے، اسپیکٹرم ہے عمل کرنے کا۔ ایک آدمی ٹخنے کے اوپر رکھا، پاس، تھوڑا اور اوپر رکھا، پاس، پنڈلی پہ رکھا، پاس، آدھی پنڈلی پہ رکھا، پاس، گھٹنے کے اوپر لا لیا، نیک کر، فیل۔ وسعت ہے اسلام میں، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو، نیچے بھی لمٹ ہے، اوپر بھی لمٹ ہے، تمام امور اسلام کی آپ دیکھ لیجئے، وسعت ہے، وسعت۔ کھانا نہیں مل رہا، کیا کھاؤں کیا کھاؤں؟ سور کا گوشت کھا لے، حلال ہے تیرے واسطے، اتنا جتنا تیری جان بچ سکتی ہے، کھا لے۔
یہ وسعت ہے. لیکن ہمیشہ ہی حرام کھانے کی عادت ہو گئی، سود، یہ نہیں ہے. ہمیشہ ہی چٹھیوں کے پیسے نہیں، محنت کر رہے نا، وہ لا کے دے رہے نا، وہ پیٹرول کا خرچہ نا، وہ سب جیب میں رکھو نا، جو سود ہے سود ہے. نام بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وسعت سے فائدہ اٹھاؤ. آپ حدود کو پار کر کے آپ یہ آسانی میں اپنایا، نہیں تو نہیں ہوتا تھا سمجھو. اور حدود کے اندر جو دین ہے، جو وسعت ہے، اس وسعت کو شدت بولنا یہ تمہاری گمراہی کا سبب ہے. دین میں وسعت ہے، شدت نہیں. کیسا کرتے؟ ہر دوڑ جا کے کرو، تم لمٹ تک کر کے آ سکتے، مگر لمٹ کے آگے نہیں جانا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، صحابہ دعا مانگتے تھے اللہ سے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ میرے دل کو، میرے قریب میرے ایمان کو محبوب کر دے. وزینہ فی قلوبنا، میرے سینے کو اسلام کی باتیں خوشی سے سمانے کے لیے منور کر دے. وکرہ الینا الکفر، ناشکری سے بھی اور شرک سے بھی نفرت دے دے. والفسوق والعصیان، فسق حد سے بڑھ جانے کو کہا جاتا ہے. دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حد سے بڑھ جانے سے ہمیں بچا لے. حد میں رہنا، وسعت میں رہنا. فائدہ اٹھاؤ، ٹخنے کے اوپر رکھو، پنڈلی پہ رکھو، آدھی پنڈلی پہ رکھو، تمہاری اختیار کی بات ہے. مگر نہ اوپر لمٹ ہے تو اس کو کراس کرو، نہ نیچے لمٹ ہے تو اس کو کراس کرو. یہ مقصد ہے رمضان کا. عبادت کی تمیز سکھانا، اطاعت کی تمیز سکھانا، حلال کو حلال سمجھنے کی تمیز سیکھنا، حرام کو حرام سمجھنے کی تمیز سیکھنا، حلال کی محبت کی تمیز آنا، حرام سے نفرت کی تمیز آنا. یہ مقصد ہے. لعلکم تتقون، تاکہ ہر قسم کی عبادت سے تقوی حاصل ہو. یہی عبادتوں میں عزیز دوستو ایک عبادت زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، اور یہ عام طور پہ ایک سسٹم بن گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں اضافت ہو جائے. صدقہ مال جو رمضان کے جو نیکیوں میں اضافت ہو جاتی ہیں کاؤنٹنگ میں، تو اس اعتبار سے کہ رمضان کے مہینے میں نکالنے کی ایک عادت لوگوں نے بنا لی. ورنہ رمضان کے علاوہ مال کے اگر زکوٰۃ کے اوپر سال ہو جائے تو رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ابھی جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے لعلکم تتقون، اس سے بھی تقوی حاصل کرو. لیکن پہلی شرط، سب سے پہلی شرط، اللہ جزائے خیر دے امام بخاری کو رحم اللہ، سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی شرط ہے ہر عمل کی، انما الاعمال بالنیات. اور کیا کہا قرآن میں اللہ نے؟ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنا. مگر خرچ کرنا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے خرچ کرنا. سب سے پہلی شرط میرے لیے، آپ کے لیے، زکوٰۃ خرچ کریں. آپ 10 لاکھ نکال لو، 10 کروڑ نکال لو، زکوٰۃ، خوشی رہنا اس میں. آپ سوچ رہے ہیں حدیث میں ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تنگی اگر اپنے اندر آ رہی، کنجوسی آ رہی، اس پہ بھی رہتا کیا بھائی، اس پہ بھی رہتا کیا بھائی، گلے کے زیور پہ بھی رہتا کیا بھائی، رکھے سو پہ بھی رہتا کیا بھائی، اس پہ بھی ہے کیا بھائی. کیش ہے تو رمضان سے بھلے پراپرٹی بن جا رہا، کیونکہ پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ پراپرٹی جو کاروبار کی نیت سے رکھے اس پہ دینا پڑتا زکوٰۃ. رہنے کی ایک پراپرٹی اس پہ زکوٰۃ نہیں. دل کی خوشی ہونا چاہیے، خوشی مقصود ہے ہر معاملے میں. نہیں بھائی یہ وہ شیخ بولے نا اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ، اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ، جو نہیں ہے سو فتوے جمع کر لے کے پورو کے رکھ لیتے ہیں. رکھو، کیا کرنا ہے، جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے. لعلکم تو پہلی شرط دل کا اخلاص ہے، خوشی ہے، جو سورہ بقرہ کے آدم 177 میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مال کی محبت کے باوجود خرچ کرو، مطلب خوشی سے خرچ کرو. دوسرا، زکوٰۃ کے لیے جو سسٹم صحابہ کرام میں بنا ہے وہ عمومی ان جنرل اجتماعی زکوٰۃ کا سسٹم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے تب تک اجتماعی زکوٰۃ کا کلیکشن ہوتا تھا بیت المال میں. جانوروں کی زکوٰۃ، دیگر سب چیزوں کی زکوٰۃ آپ سے ان کے پاس آتی تھی. آپ قوم کی بقا کے لیے، قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اکنامیکل سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی کے معاملات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جنگوں کے معاملات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سیکیورٹی کے معاملات کو ڈیولپ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال کو حاکم خرچ کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لوگ جب تک اجتماعی زکوٰۃ لا کر دیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا تو عرب کے کچھ بدو تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لا کے زکوٰۃ دے دیتے تھے بیت المال میں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انکار کر دیے، زکوٰۃ نہیں دیتے. اس زکوٰۃ کا انکار نہیں کرے تھے وہ لوگ. زکوٰۃ والا کے جمع نہیں کرتے تھے، اجتماعی طور پہ ہم اپنا اپن دے لیتے، یہ بات کرے تھے وہ لوگ. یہ بھی جائز ہے، دے سکتے آپ. تیسرے پہلو پہ بعد میں آئیں گے. لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سسٹم تھا ویسے ہی ہونا. انہوں نے کہا نہیں دیتے. جب اجتماعی زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، یہ عرب کے لوگوں سے ابو بکر صدیق جہاد کیے، قتال ہوا ان کے ساتھ میدان جنگ میں. اجتماعی زکوٰۃ کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ انڈیویجول دینا چاہتے دے سکتے، کوئی حاکم نہیں یہاں پر، لیکن ایک جمعیت ہے، ایک امبریلا ہے، ایک چھت ہے. اگر ایک جگہ پورے نظام آباد کے 8-10 مسجدوں کے اہل حدیثوں کی ایک جگہ زکوٰۃ اگر جمع ہو سکتی، ایک پوری ہندوستان میں مثال یہاں سے بن سکتی. میں نے سمجھتا کم سے کم 3 کروڑ کے نیچے کوئی زکوٰۃ جمع ہونے والی نہیں ہے، خالی اہل حدیث جمع کر لیے تو ایک امبریلا کے نیچے. ایک امبریلا کے نیچے کتنے نوجوان بچوں کو روزگار لگ جا سکتا، دکانیں کھڑے ہو سکتے، آٹو آ سکتے، ترکاری فروٹ کے دکان آ سکتے، مہر کی رقم دے دی جا سکتی، بیواؤں کے لیے سال بھر کا راشن کا انتظام، مدارس کے اخراجات، صرف 1 امبریلا اجتماعی زکوٰۃ سے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کی. جب یمن بھیجے تو معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اونٹ تک چھوڑے اور جاتے جاتے یہ کہا کہ معاذ یہ غالباً تیری اور میری آخری ملاقات ہے، البتہ تیرا گزر میری قبر کے پاس ہونے والا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. معاذ بن جبل کو ہاتھ سے امامہ بنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امامہ ایسے بنا جاتا ہے. یمن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرتے ہوئے پلٹے اور یمن پہنچے. 1 سال وہاں آپ کی وفات ہو گئی. وہاں گورنر بنا کر بھیجے گئے. طریقہ یہ تھا وہاں کی زکوٰۃ وہاں کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے. اول ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2.5 سال گزرے. 1 سال وفات کے بعد 2 سال یہ 3 سال ہو گئے. عمر بن خطاب کی خلافت کا 1 سال آیا. 4تھا سال ان کی گورنرشپ کا. یمن میں نہیں آئے، مدینہ ہو، وہاں کی سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں. کیا مثال فائنینشل سسٹم کی آپ تصور کر کے دیکھیے. 5واں سال آیا، یمن کی پوری زکوٰۃ مدینہ بھیج دی. امیر المومنین الخطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یمن کی آئی زکوٰۃ. معاذ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی معاذ کی زکوٰۃ کا وہاں کے لوگوں کا ہے، وہاں کے لیے خرچ کریے، آپ وہاں کا ڈیولپمنٹ کریے، یہاں کیوں بھیجا رہے ہیں آپ؟ تو مطلب یہ جس علاقے کے لوگ ہیں اس علاقے میں اجتماعی زکوٰۃ کے ذریعے وہ قوم کا ڈیولپمنٹ کریے. آپ باہر رکھو بھیجو آپ کی زکوٰۃ. کوئی حیدرآباد کا مدرسے والا مت دیو، صرف نظام آباد دیکھیے، آپ صرف اپنا حلقہ دیکھو، باہر نہیں. باہر والوں کو آنے بھی نہ کھو دیو بروں میں. زکوٰۃ اپنی، اپنا کلیکشن، اپنی قوم کے ڈیولپمنٹ، ان کی زکوٰۃ کلیکشن ادھر. سسٹم پہ آئیں گے تو سب ہوتا. 5واں سال پوری زکوٰۃ مدینہ آ گئی یمن کی. پیغام کیا کہ زکوٰۃ وہاں کا ہے. بولے امیر المومنین پیغام جواب میں 4 سال میں ایسا فائنینشل سسٹم مضبوط ہوا زکوٰۃ سے، اب یمن میں ایک بھی زکوٰۃ دینے والا باقی نہیں، اس لیے پوری زکوٰۃ وہاں بھیج دیا. ایک بھی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب طرف کرو. ارے قوم کا ڈیولپمنٹ بھی البر تقوی نیکی کے اصول کا ہے. 5 سال میں آپ سوچئے یمن ڈیولپ ہو گیا. 5 سال میں یہ کام آپ یہاں کر سکتے ہیں. نہیں آپ انڈیویجول لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ یہ کرتے. 10,000 زکوٰۃ نکلی، ان کو 500 روپے ہیں، ان کو 1,000 روپے ہیں، ان کو 3,000 روپے ہیں، ان کو 5,000 روپے. ہو گئی زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فقیر کو اگلے سال پھر منگنے آؤ بول رہے ہیں. ارے بھائی کم دے دیے، نہیں اگلے سال آئیے. مطلب اگلے سال تک آپ بھکاری رہیے، آپ منگتے رہو اگلے سال تک. 4 سال میں منگنے والا نہیں رہا کوئی ایک سردار جی کو دیکھ لیجیے آپ نظام آباد جا کے. حیدرآباد تو بہت دور کی بات ہے، یہی بتا لو ایک سردار جی کو بتاؤ بھیک منگتے ہوئے سگنل پہ. نہیں، ایک سیکھنے ملے گا آپ کو. پوری ان کی قوم ان کی جو سو تربیت کرتی، پورا فائنینشل سپورٹ ان سے. یہ ہمارا طریقہ ہے.
ہمارا دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ پیغام دنیا میں دینا ہے، یہ تقوی کا اصول، یہ البر کا اصول، یہ نیکی کا اصول۔ ٹکڑے ٹکڑے مت کر دو، آپ زکوٰۃ اگر الگ بھی دے رہے ہیں تو 10,000 ہے، کسی ایک کی اور سے کچھ تو فائدہ کرنا۔ بھیکاری کو پھر آپ بول رہے ہیں اگلے سال پھر میں دیتا ہوں، یہ غلط تصور ہے۔ اجتماعی زکوٰۃ میں جڑیے، منظم جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی ہے الحمدللہ، اس کے تحت ایک امبریلا میں بڑے پروجیکٹ کے تحت کام ہو سکتا، بہت فائدے ہو سکتے۔ اور یہ زکوٰۃ صرف روزہ نہیں، یہ زکوٰۃ بھی تقوی کا اصول کا ذریعہ ہے۔ عزیز حضور، بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔